اللہ بھی محبوب رکھے اور اس کا رسول بھی محبوب رکھے. اور جب اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا تو استاد قمر جلالی نے کیا خوب کہا کہ مہمان سے میزبان کی گفتگو کا آغاز ہے. مہمان سے میزبان کی گفتگو کا آغاز ہے. کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ گفتگو کیا راز ہے. بولنا ہے خود تجھے تو اپنے ہی لہجے میں بول. یہ تو یا رب میری پہچانی ہوئی آواز ہے. تو علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا. تو بس اب پتہ یہ چلا کہ جہاں معیت ہوتی ہے ایک منزل پہ آ کے ساتھ چھٹ جاتا ہے, اور جہاں صدقیت ہوتی ہے وہاں ساتھ نہیں چھٹتا. علی اور رسول میں صدقیت تھی اس لیے وہاں پہنچے تو علی بھی تھے. اور وہ حدیث انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. ارے اور واضح کروں, جب شب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو بستر رسول پہ کون سویا؟ علی. کیا کسی نے اس وقت تک جب تک چادر ہٹا کے علی کو نہ دیکھ لیا کسی کو یہ گمان تھا کہ رسول چلے گئے؟ کیوں یہ گمان تک نہ کر سکے جب تک ظاہری چہرے کو نہ دیکھ لیا؟ اس کی مثال ایسے ہو کہ اگر یہاں پر 1000 واٹ کا بلب نور کا لگا ہوا ہے, اگر یہاں سے اس بلب کو ہٹا کر کوئی دوسرا بلب لگا دیا جائے اور آنے والا اس کو پتا نہ ہو کہ بلب تبدیل ہوا ہے, وہ نور کی وجہ سے دونوں کی تبدیلی کو محسوس نہ کر پائے گا. تو بس جب رسول چلے علی کو مٹایا, یعنی ایک نور گیا دوسرا نور آ گیا, لوگوں کو پتا نہ چلا کہ کون گیا اور کون آ گیا. یہ ہے صدقیات. بس اب یہاں پر علماء بلاد میں اہل سنت نے ایک حدیث کو نقل کیا. جب بات صدقیت تک پہنچی ہے تو آج سنیں. سورج نظام کائنات کے اندر ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں؟ نور اس کائنات کو کس سے مل رہا؟ سورج. جب یہ سورج ہماری اصطلاح میں غروب ہونے لگتا ہے اس کے فوراً بعد چاند آ جاتا ہے. آتا ہے یا نہیں؟ کیا سورج غروب ہو گیا؟ سورج ظاہری طور پہ غروب ہوا, رات آ گئی. اب یہ سورج اپنے سورج سے کسب نور کرتا ہے اور رات کی تاریکی کو یہ چاند رات کی تاریکی کو دور کرتا ہے اور لوگوں کو رات کی تاریکی میں نور فراہم کرتا ہے. تو جب سورج یہاں سے غروب ہوا اور فوراً ہی چاند نمودار ہوا, اب سورج اور چاند کی گردش کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے. کوئی فاصلہ ہے یا نہیں؟ کوئی فاصلہ نہیں. جیسے ہی سورج غروب ہوا رات آئی اور چاند طلوع ہو گیا, یعنی سورج اور چاند کی گردش بلا فاصلہ ہے, اس میں کوئی فاصلہ نہیں. یعنی جیسے سورج گیا فوراً ہی چاند آ گیا. تو رسول نے کیا کہا؟ انا شمس و علی القمر, میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. جب یہ سورج اس دنیا سے چلا جائے تو بلا فصل علی آ جائے گا اور مجھ میں علی
تو عزیزان گرامی، تو یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جس نے مقام مصطفیٰ کو سمجھ لیا وہی کامیاب اور کامران ہوا۔ قرآن مجید پھر دعوت فکر دے رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجیے، کیا کہہ دے میرا حبیب؟ ان کنتم تحبون اللہ۔ کچھ لوگ تو آئے ہوں گے نا جنہوں نے رسول کی خدمت میں آ کے کہا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو رسول کو چھوڑ کر، آل کو چھوڑ کر ڈائریکٹ یہ کہے فقط اللہ اللہ۔ اس آیت کو دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے یہ کہہ دو کہ وہ تمہاری پیروی کریں، اور جب تمہاری پیروی کریں گے تو میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ مخلوق کہے خالق سے کہ میں محبت کرتی ہوں اللہ سے، یہ منزل مخلوق کی ہے، اتنا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے کہ مخلوق کہہ رہی ہے خالق سے۔ غلام آقا سے کہے کہ آقا مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اگر آقا یہ کہے غلام سے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو اس غلام کی کیا منزل ہوگی؟ تو جب خالق سے اظہار محبت کرے مخلوق تو اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے، لیکن جب خالق مخلوق سے کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس مخلوق کا کیا مقام ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ رسول کی پیروی کرے، جب رسول کی پیروی کریں گے تو میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ یعنی اللہ کن سے محبت کرے گا؟ جو رسول کی پیروی کرے گا۔ اور رسول نے کیا کہا کہ فاطمہ تو بِضْعٌ مِّنِّی فَمَنْ أَبْغَضَهَا أَبْغَضَنِی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو بس اب سمجھو کہ اللہ کی محبت چاہیے تو رسول کی پیروی کرنا پڑے گی، اور اگر رسول کی مرضی چاہیے تو فاطمہ کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی۔ اور جب تک تم فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے محبت نہ کرو گے رسول کی محبت کو نہ پاؤ گے۔ جب رسول کی محبت نہ ملے گی تو اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مصطفیٰ، اور اسی مصطفیٰ نے متعدد مقامات پر یہ بتایا کہ دیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، خود خدا بند عالم نے بھی عالم سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا، میں نتیجہ دوں گا اس واقعے سے، واقعہ نہیں سنانا۔ ایک شخص رسول کی خدمت میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے نا کہ میرے اولاد نہیں ہے، اللہ کے رسول مجھے بیٹا دے دو۔ اللہ نے لوح محفوظ کو اس کی تقدیر کو پڑھا، جملوں کو سنے، لفظوں کو سمجھے، تاکہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض دے سکے۔ اس واقعے کے اندر ہم نہ ایمان کو بڑھا رہے ہیں نہ ہم رسول کی توہین کر رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا رسول اس انسان کی تقدیر کا لکھا بتا رہا ہے۔ کیا کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ شخص واپس جانے لگا، امام حسین ملے، کہا کیوں افسردہ ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے نانا کے پاس اولاد لینے آیا تھا، آپ
آپ کے نانا نے یہ کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا، بلکہ اس کی قسمت کا حال بتایا ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ رسول کے پاس لے آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو امام حسین نے اسے 7 فرزند دیے، اور اللہ نے حسین کی بات کو سامنے رکھ کر 7 فرزند دیے۔ اب فرق کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ وہ اولاد لینے آیا تھا، اللہ کے رسول نے اس کی قسمت بتائی کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد حسین نے یہ کہہ کر کہ میں نے 10 دیے، یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر قسمت بدلنے کا نام آ جائے تو حسین قسمت کو بدل دیتا ہے۔ حسین کا نانا قسمت بتا رہا ہے اور حسین قسمت کو بدل رہا ہے، اور یہی وہ قسمت تھی جس کو حسین نے روز عاشور بدل دیا اور خود کو علیہ السلام کی منزل پر لیا، اور کوئی معمولی انسان نہ تھا، قبیلے کا سردار تھا، لیکن جب نگاہ امامت بڑی ہے اس کی قسمت بدل گئی، اور اس نے سب کچھ چھوڑا، حسین کی خدمت میں آ گیا۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ نقش ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نقش ماحول کا، ماحول کتنا خراب تھا، یہاں کم سے کم 72، وہاں کم سے کم 30,000، یزید کی فوج میں کم سے کم تعداد جو لکھی ہے مقادیر میں 30,000، اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن 30,000 سے کم کسی نے نہیں لکھی، تو 30,000 اور یہاں 72، تو ماحول سب سے زیادہ خراب اسی زمانے کا ہے یا نہیں؟ لیکن نقش ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا، نار نے جانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا، نار نے جانے نہ دیا، اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے، تشبیہ دیکھیں، اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ تو حسین کے دامن سے متمسک تو ہو جاؤ، وہ تمہاری قسمتیں بھی بدل دے گا، تمہاری زندگی بھی بدل دے گا، اور کیوں نہ بدلے؟ اس لیے کہ رسول نے اپنی لسان چسائی ہے، ہماری جان قربان رسول کی کملی کے اوپر۔ علیہ السلام توجہ کرے، ہماری جان قربان اس کملی پر، کالی کملی پر جو دوش رسول پر تھی۔ یقیناً مسلمان کی جان قربان ہونی چاہیے، کیوں کہ وہ کمرہ دوش رسول پر آ گیا۔ ہماری جان قربان اس نارائن مبارک پر جو رسول کے قدموں میں آ گئی، کیوں نہ ہو کہ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کے جسم کے اوپر ندا آ جائے تو قابل احترام بن جائے، پیروں میں نارائن آ جائے تو ہمارے سر کا تاج بنے۔ تو بس مسلمانوں ذرا اور آگے تو بڑھو، یہ وہ چیزیں ہیں جو معیت میں ہیں، زندگیت میں نہیں ہے۔ بہت توجہ، یہ مال رسول ہے لیکن خود رسول نہیں ہے، اور رسول جن کے لیے کہے کہ حسین منی وعلى حسین،
رسول کی نالین کے لیے بھی ہے، جو رسول کے ساتھ ہے اور انہوں نے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ہمارا احترام ہے، اور وہ جو صدیقیت کے اندر رسول کے ہمراہ ہیں اور حسین کے لیے یہ کہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ عزیزان گرامی، اور علی کے متعلق کتنی احادیث ہیں جو برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھی، بس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس بات کو کھولوں، لیکن سنتے جاؤ۔ کیا رسول اکرم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ پڑھیں محمد سيكون من بعد فتنة فإذا كان ذلك ألزم علي بن أبي طالب فإنه فارق بين الحق والباطل، فإنه فاروق بين الحق والباطل۔ میرے بعد عن قریب سیکون من بعد فتنہ، میرے بعد عن قریب جلد ہی ایک فتنہ برپا ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم، کہ جب میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں گا تو بہت جلدی ایک فتنہ برپا ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، اور جب وہ برپا ہو جائے، فَأَلْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، جب وہ فتنہ رونما ہو جائے، اے امت تم علی کے دامن کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ فَارُقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس لیے کہ علی حق اور باطل کے اندر فرق بیان کرنے والا، یعنی فارق ایک ہے حق اور ایک ہے باطل۔ تو بس علی کے دامن کو تھام لیا، گویا تم حق پر ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ باطل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا اور بشارت کی اور خبر دی آنے والے وقت کی۔ بشارت کس کو دی؟ جس نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ اور وہ واقعہ جو رسول کے بعد سب سے پہلا رونما ہوا وہ سقیفہ تھا۔ سب سے پہلے واقعہ یہی رونما ہوا، تو بس فَأَلْزَمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، تو تم دیکھو کہ علی کہاں ہے، جہاں علی ہو تو اس کے دامن کو پکڑ لو تو تم اس فساد کے اندر محفوظ رہ جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی کی شخصیت وہ تھی کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حق پر ہے، اور جب غدیر خود کے میدان میں اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تم اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم نے تم تک پہنچا دیا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب اس حدیث کو دیکھیں اور اس آیت اور اس واقعے کو دیکھیں، یعنی رسول یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب فتنہ برپا ہو جائے تو تم علی کے دامن کو تھامو، اس لیے کہ میرے بعد تمہارا مولا یہ علی ہے۔ اور پھر جب فہری آیا ہے مدینے اور آنے کے بعد اس نے رسول کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا۔ تو اس نے کہا کیا آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو ابھی عذاب مجھ پہ نازل ہو
اقرار تو باپ کی بات ہے کہ دنیا میں اسے دھو کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو اب اگر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ گیا تو مقام مرتضیٰ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور جب مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آیا تو مرتضیٰ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور اسی لیے کائنات کی روح کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی روح کا نام ہے فاطمہ۔ اور بس عزیزان گرامی، ایک شعر اور اس کے بعد دعا، اس لیے کہ آپ بھی بہت تھک گئے ہیں، بہت سے مطالب میں نے چھوڑ دیے کہ قلم نے جب سے محمد کا نام لکھا ہے، قلم نے جب سے محمد کا نام لکھا ہے، اس ایک لمحے سے اب تک یہ محو سجدہ ہے، اس ایک لمحے سے اب تک یہ محو سجدہ ہے۔ جب بھی کوئی لکھے گا تو قلم سجدے ہی کی حالت میں ہوگا۔ تو بس انسان کو شرف ملے گا تو مصطفیٰ کے ذریعے، عزت ملے گی تو مصطفیٰ کے ذریعے، دولت ملے گی تو مصطفیٰ کے ذریعے، شہرت ملے گی مصطفیٰ کے ذریعے، نجات ملے گی تو مصطفیٰ کے ذریعے، اور مصطفیٰ ملے گا تو فاطمہ کے ذریعے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، خصوصاً جنہوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، انسیہ فاطمہ کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن لوگوں نے اس جشن کا اہتمام کیا، جس نے شرکت کی، جس نے پڑھا، جس نے سنا، ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان مومنین، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ مومنین، عزادار، مسلمین جہاں جہاں ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ